من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیں زائد از ضرورت۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ملا لو ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے۔ اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہارے بھلا لگے۔ وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، پس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بیچو، آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہارے بیہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور ارادہ سے کیا۔ اللہ بخشنے والا بردبار ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں۔ انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے انتظار کریں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔
اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس مدت میں اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہیں اور عورتوں کے لیے حق ہے جسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور انہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ پس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ اس سے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہی جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری، وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔